آپ جس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے، اور انتظار کرنا بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بجائے سینوں کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینوں کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی، وہ آپ کا انتظار ختم ہوا اور حضرت مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی اس وقت اسٹیج کے اوپر تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے میں حضرت سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی خصوصی خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹیا پیچھے جاؤ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادۃ التقیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر علم اور اہل علم کے مقام کو سمجھنے کے لیے اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے تعلق سے جو باتیں آئی ہوئی ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو سننے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، علم دین جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کاہے کے لیے؟ یہ دین، علم دین ایک بہت بڑا ہتھیار ہے تمام فتنوں سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے آخرت کے اندر۔ لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز اور روزہ ہر مسلمان بالغ اور عاقل مرد پر فرض ہے، ایسے ہی علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عالم بننا فرض نہیں، حافظ بننا فرض نہیں ہے، لیکن علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ حرام و حلال کا جاننا یہ فرض ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کن باتوں سے برباد اور خراب ہو جاتا ہے اس کا سیکھنا فرض ہے۔ کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے اس کا سیکھنا فرض ہے۔ کیا شریعت ہے، کیا سنت ہے اس کا سیکھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر علم دین نہیں سیکھا تو یاد رکھنا بے دینی
اور جہالت کی گمراہی میں اس طریقے سے گم ہو جائیں گے جیسے کہ بڑے ایک جنگل کے اندر انسان جائے اور راستہ بھول جائے تو کنارہ نہیں پاتا ہے، ایسے ہی مسلمان اگر علم دین نہیں سیکھے گا تو وہ ایسی ضلالت اور جہالت کی گمراہی کے اندر ایسے بھور میں پھنسے گا کہ پھر نکل نہیں پائے گا۔ اس لیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ پیارے بھائی بزرگوں اور دوستو، عقیدے کی درستگی، ایمان اللہ کے خزانے کی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اس ایمان کی حفاظت اور اس ایمان کو باقی رکھنا ایک مسلمان کے لیے فرض بنتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائی کے دانے کے برابر جو مسلمان مرد ہو یا عورت رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر کے لائے گا، اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے کئی گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اب اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ یہ توحید اور ایمان کیسے بچے گا، علم نہیں ہے تو پھر اس کی بنیاد پر کیا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے مسلمان ہے اور پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہ رہا، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا، کافروں کی فہرست اس کا نام درج کیا جا رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے بے ایمان ہو کر کے، دنیا سے جا رہا ہے بے دین ہو کر کے، دنیا سے جا رہا ہے اسلام کو چھوڑ کر کے۔ اس لیے عقیدے کی جانکاری بے حد ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو غسل کے فرائض معلوم نہ ہو، پوری زندگی غسل کرتا رہے گا وہ، اور جب غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوں گے وہ فریضے کو چھوڑ کر کے پوری زندگی غسل کرتا رہے گا، بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک وہ ناپاک ہی رہا، جبکہ پوری زندگی وہ نہاتا رہا اور پوری زندگی وہ ناپاک رہا۔ ایک نماز درست نہیں ہوئی، اگر اس حالت میں قرآن چھوا ہے تو گنہگار ہوگا وہ، اور اس حالت میں مسجد چلا گیا تو گنہگار ہوگا وہ۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اس کا غسل ہی نہیں ہے۔ اب مسلمان کو جاننا ضروری ہے غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں، اور غسل کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن کن عوارض کے پیش آ جانے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم غسل کی حالت کے اندر جسم کے کس حصے کو دھلیں گے، اور بال کے برابر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی غسل نہیں ہوگا۔ جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو بال برابر سوکھا رہے گا غسل نہیں ہوگا اور ہم پاک نہیں ہوں گے، اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ وضو کے فرائض کتنے ان کا جاننا فرض ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی اس کا جاننا فرض ہے۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، میں نے پہلے ہی کہا عالم بننا فرض نہیں ہے بلکہ علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ ایک لڑکے کو اپنی بیوی کے حقوق کون کون سے حقوق ہیں جو شوہر اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اور ایک لڑکی کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ شوہر کے کون کون سے حقوق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہیں، اور لڑکے کو علم ہونا چاہیے کہ لڑکی کے بیوی کے کون کون سے حقوق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا حق بیٹے پر کیا ہے اور بیٹے کا حق ماں باپ پر کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان ہیں اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، غلامان محمد کہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ بیٹے کا حق ہمارے اوپر کیا ہے۔ ہر ماں باپ جانتا ہے کہ بیٹا ہماری خدمت کرے، بیٹے کے ہمارا حق بیٹے کو اوپر ہے، ہر باپ اپنے حق کو لینے کے لیے تیار ہے، اور بیٹا ادا نہ کرے تو شکی اور شکایتیں ہوتی ہیں، اور یہ شکایت سب سے پہلے علماء کے پاس پہنچتی ہے۔ لیکن ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ بیٹے کا کون سا حق جو ہمارے ذمہ عائد ہوتا ہے، کون کون سے حقوق ہیں۔ اور یاد رکھنا خالق کائنات اپنے حقوق کو قیامت کے میدان میں معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا اور نہ سنا ہو تو سن لیجئے، دنیا کے اندر ایک بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین بغیر سینگ والی بکری کے سر کے اندر سینگ کو اگائے گا، اور انسانوں کے سامنے اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، پھر اس بکری سے کہے گا اللہ رب العالمین کہ اب تو سینگ والی بکری کو مار۔ جب یہ حق ادا ہو جائے گا اللہ رب العالمین دونوں
کے وجود کو ختم کر دیں گے. یہ کیوں کریں گے؟ یہ اس بات کو بتانے کے لیے کریں گے اے انسانوں، جب ایک جانور کو حقوق دلائے جا رہے ہیں تو انسان کے حقوق اس میدان حشر میں دلائے جائیں. آج بہت سارے مسلمان ہیں جنہیں حقوق کا پتہ ہی نہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مسلمان کو علم دین کا سیکھنا فرض ہے، بڑوں کو بھی سیکھنا فرض ہے، اور بڑوں پر حق بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اور اولادوں کو علم دین سکھلائیں. اور نوجوانوں، تم خود سن لو اس بات کو، اگر کسی کی بیوی آئی ہے اور وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو جس طریقے سے شوہر کے اوپر بیوی کا حق بنتا ہے کھانا، بیوی کا حق بنتا ہے کپڑا، بیوی کا حق بنتا ہے مکان، اسی طریقے سے بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر کہ شوہر اپنی بیوی کو علم دین سکھلائے. قرآن نہیں پڑھے تو قرآن سکھلائے، عقیدے کی باتوں کو بتائے، نماز کے فرائض سکھلائے، وضو کے فرائض سکھلائے، جو ضرورت کی چیزیں ان کو بتلائے. اگر وہ نہیں جانتا تو علماء سے سیکھ کر کے اگر تم کو بتائے. پیارے بھائیو بزرگوں، یہ حق ہے. پتہ چلا علم دین سیکھنا فرض. قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اور پہلے پارے کے اخیر صفحے کے اندر یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بوڑھے کے انتقال پر اس بوڑھے شخص نے اپنی اولادوں کو کن باتوں کی وصیت کی تھی، وہ وصیت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. اور وہ بوڑھا کون ہے؟ وہ بوڑھے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام. سیدنا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کی چار پشتوں سے نبوت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں چلی آ رہی ہے. 4 پشتوں سے یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلانے کے بعد انہوں نے کہا اے میرے بیٹو، یہ بتاؤ کہ میرا تو آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کے سامنے سجدہ کرو گے، کس کو اپنا معبود بناؤ گے؟ یہ سوال کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. تو بیٹوں نے کہا پروردگار عالم، ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے، اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے معبود کی پرستش کریں گے. غور کیجئے، یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے رخصتی کے وقت اپنے بیٹوں اور اپنے پیٹ پوتوں کے عقیدے کی فکر کی ہے. جاگیر کی فکر نہیں کی، مکان اور دکان کی فکر نہیں کی، جس کے پالنے کی جائیداد کی فکر نہیں کی، بلکہ فکر اس بات کی عقیدہ اور ایمان جو بنیادی چیز ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے اولادوں کے اندر کیا وہ چیز باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی. پیارے بھائی بزرگوں دوستو، آج ہم سب کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جب لوگ دنیا سے جانے لگتے ہیں تو وہ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد وہ اپنی جاگیروں کو بتاتے ہیں. فلاں کے پاس اتنا لین دین ہے، فلاں جگہ میرا پلاٹ ہے، فلاں کھیتی اتنی ہے، یہ ساری باتوں کو بتاتے ہیں. غور کیجئے، یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مقدس میں ذکر کر کے اس بات کی نشاندہی کر دی گئی اور بتا دیا گیا ہر ماں باپ کو دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹوں اور اپنے پیتوں کی دین کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ دین محنت سے آتا ہے، اور روزی اللہ نے پیدا ہونے کے پہلے مقدر کرتا. روزی قسمت سے ملتی، دین محنت سے ملتا.